جو ہمارا عنوان ہے یاجوج و ماجوج کے خروج کے حوالے سے ہے۔ یاجوج اور ماجوج یہ قوم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، ان یاجوج و ماجوج من ولد آدم لو ارسلوا لافسدوا علی الناس معایشہم، کہ یاجوج و ماجوج یہ انسان ہے، اولاد آدم سے ہے۔ ان یاجوج و ماجوج من ولد آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد سے، آپ کی نسل سے ہے، یعنی انسان ہے، بنی نوع انسان یاجوج و ماجوج۔ آگے فرمایا لو ارسلوا لافسدوا علی الناس معایشہم، اللہ رب کریم نے ان کو قید کر رکھا ہے، ان کے لیے رکاوٹ بنا رکھی ہے۔ لو ارسلوا، اگر ان کو دنیا میں ابھی چھوڑ دیا جائے، لافسدوا علی الناس معایشہم، تو دنیا والوں کا جینا دو بھر کر دیں گے، معیشت ان کی ختم ہو جائے گی، ایسا فساد برپا کریں گے، ایسی قتل و غارت کریں گے کہ لوگ معیشت کی وجہ سے، معیشت کی تنگی کی بنا پر مرنے لگ جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان کی روشنی میں یہ واضح ہوا کہ یاجوج و ماجوج انسان ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے نبی علیہ السلام سے ایک مرفوعاً روایت کی ہے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ جو کبار تابعین میں سے تھے، ان کی سند سے مرسل روایت، یعنی سیدنا سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کے قول سے ایک اور وضاحت ہوتی ہے، یہ بات تو پختہ ہے کہ یہ انسان ہے، یاجوج و ماجوج انسان ہے، یہ بات پختہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا صحیح فرمان ہے۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ جو کہ تابعی ہیں، کبار تابعین میں سے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ سیدنا نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ کیسے؟ کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، کنعان جو کہ بڑا معروف ہے، جس کا واقعہ آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ وہ کافر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے لیے جو طوفان بھیجا، اس طوفان میں یہ غرق ہو گیا۔ ایک تو یہ کنعان ہو گیا، 3 اور ہیں، اور وہ نوح علیہ السلام کی نبوت پر ایمان رکھتے تھے۔ سام، حام اور یافس، یہ 3 تھے۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سام کی نسل سے 3 اقوام ہیں، عرب، فارس اور روم۔ یہ 3 اقوام نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے پیدا ہوئی، وہاں سے ملتے ہیں یہ۔
اور فرماتے ہیں کہ حام کی نسل سے قبطیہ، بربر اور سودان، یہ 3 قومیں، اور یافس کی نسل سے یاجوج و ماجوج اور ثقالبہ اور ترک، یہ 3 قومیں۔ تو اس قول کے مطابق یہ یاجوج و ماجوج نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے ہے۔ بہرحال یہ ایک تفسیری قول ہے، حدیث رسول نہیں۔ ان کا وجود دنیا میں ہے، یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور احادیث نبویہ سے بھی ثابت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دن صحابہ کرام نے خوشی کا اظہار کیا جب اسلام بہت زیادہ پھیل گیا تھا، تو صحابہ کرام نے خوشی کا اظہار کیا کہ اب دنیا میں چونکہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے اور یہ جو جنگ و جدال ہوئی ہے یہ بھی اسلام کی رکاوٹ کی وجہ سے ہوئی ہے، تو اب اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ صحابہ کرام خوش ہوئے کہ اب جنگ و جدال بھی نہیں ہوگی، اور جب اسلام پھیل جائے گا تو ہمارا دشمن بھی کوئی نہیں ہوگا، ہمارا دشمن بھی کوئی نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے، انکم لتقولون لا عدو، تم یہ خیال کر رہے ہو کہ ہمارا دشمن ختم ہو رہا ہے، دشمن کوئی نہیں رہے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھو، انکم لن تزالوا تقاتلون، تم یہ جہاد کرتے رہو گے، یہ جہاد ختم نہیں ہوگا، مانا دشمن ختم نہیں ہوگا، دشمن باقی رہے گا، اس لیے تو جہاد باقی رہے گا، جہاد چلتا رہے گا، حتیٰ کہ اللہ رب کریم یبعث اللہ یاجوج و ماجوج، دنیا میں اللہ رب کریم یاجوج و ماجوج کو بھیجے گا، اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہوگا۔ تو اس بات سے بھی ثابت ہوا کہ قرب قیامت اللہ رب کریم یاجوج و ماجوج کو بھیجے گا، لیکن ابھی اللہ رب کریم نے ان کو قید کیا ہوا، یہ بند ہے، اور کہاں بند ہیں اس کی وضاحت قرآن کریم میں بھی ہے۔ سورہ کہف اللہ رب کریم کا فرمان ہے، ثم اتبع سببا، امت مسلمہ کا ایک عظیم فرد، حاکم وقت ذوالقرنین، اس نے بڑے اسفار کیے، دنیا کا چپا چپا دیکھا ہے اس نے، اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو ذوالقرنین اس لیے کہتے تھے کہ انہوں نے مشرق کا کنارہ بھی دیکھا ہے، مغرب کا کنارہ بھی دیکھا ہے، اور دونوں کناروں کو قرن، 2 قرن ہو گئے، قرنین تثنیہ، اس وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہتے تھے۔ ان کا نام اصل اسکندر تھا، اور انہی کی وجہ سے ہی ایک علاقہ، ایک شہر جو آباد ہے اسکندریہ، انہی کے نام سے۔ تو دنیا کا چپا چپا انہوں نے چھاڑا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ رب کریم نے اس دنیا میں 4 ایسے حاکم بھیجے جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے، مؤمنان و کافران، 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے، 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ مومن کون تھے؟ فرمایا ایک سیدنا سلیمان ابن داؤد علیہ السلام، اللہ کے نبی، انہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے اور مومن تھے، اور دوسرے مومن وہ حاکم جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے، کہا وہ ذوالقرنین تھے، اسکندر ذوالقرنین، انہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی اور یہ بھی مسلمان تھے۔
اور دو کافر تھے، کون؟ ایک نمروز اور دوسرا بخت نصر۔ یہ کافر حاکم تھے، انہوں نے بھی اپنے دور میں پوری دنیا کی حکومت کی، اور مفسرین نے یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ پانچواں خلیفہ اور حاکم اللہ رب کریم قیامت کے قریب بھیجے گا، جو پوری دنیا میں حکومت کرے گا، وہ بھی مسلمان ہوگا، اور وہ ہے امام مہدی۔ تو ذوالقرنین بادشاہ جو تھے، انہوں نے پوری دنیا کا چکر لگایا۔ قرآن کریم میں ثم اتبع سببا، انہوں نے سامان سفر تیار کیا اور ایک طرف چل پڑے۔ فاتبع سببا حتی اذا بالغ بین السدین، سفر کرتے کرتے ایسی جگہ پر پہنچے جہاں دو پہاڑ آمنے سامنے تھے اور دونوں کے درمیان میں خلا تھا۔ حتی اذا بالغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، ان دونوں پہاڑوں کے پیچھے ایک ایسی قوم ملی، لا یکادون یفقہون قولا، جو بہت ہی کم کسی کی بات کو سمجھتے تھے۔ جو کسی کی بات سنتے ہی نہیں تھے، وہاں کے لوگ تنگ تھے۔ انہوں نے ذوالقرنین سے کہا، قالوا یا ذوالقرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، یہ یاجوج و ماجوج یہ قوم ہے، یہ ہماری سنتے نہیں، اور ہمارے علاقے میں انہوں نے فساد پھیلایا ہوا ہے، قتل و غارت، دن و رات سکون نہیں کرتے، آرام نہیں کرتے۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، ہم آپ کو محنت کی اجرت دیں گے، آپ کو دہاڑی دیں گے، مزدوری دیں گے، آپ ہمارے لیے دیوار قائم کر دیں۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، مضبوط دیوار قائم کرو کہ یہ ہمارے قریب ہی نہ پہنچ سکیں۔ ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہاری مزدوری کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے اجرت کی ضرورت نہیں ہے، میرے رب نے مجھے جتنا مال دیا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور وہی بہتر ہے، اچھا ہے، میں مزدوری نہیں لوں گا، بس اتنا ہے کہ مزدوری کرنے میں تم نے میری مدد کرنی ہے۔ فَاعِنُونِي بِقُوَّةٍ، آپ نے میرے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ کام کیا کیا؟ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لے آؤ۔ ٹکڑے لائے، دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو ترتیب سے ایسا پھنسا کے رکھا کہ دیوار بن گئی۔ جب دیوار بن گئی، ذوالقرنین نے کہا انفخو، قال انفخو، اس کو آگ لگاؤ، آگ بھڑکاؤ، حتی اذا جعلہ نارا، جب وہ لوہا آگ کی طرح چمکنے لگ گیا، بالکل سرخ ہو گیا، لال ہو گیا۔ اب کیا کہا؟ اب میرے پاس وہ پگھلا ہوا تانبا جو میں نے رکھا ہے وہ لے کر آؤ۔ وہ لے کر آئے اور پورے کا پورا اس کے اوپر بہا دیا، مضبوط دونوں پہاڑوں کے درمیان یہ دیوار قائم کی، ایسی دیوار کہ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، قرآن کریم ہے کہ ایسی اونچی تھی اور ایسی پھسلن والی تھی کہ یہ یاجوج و ماجوج اس کے اوپر بھی نہیں چڑھ سکتے تھے۔ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، ان کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ اس دیوار میں سوراخ کر سکیں۔ یہ دیوار قائم کر دی کس نے؟ ذوالقرنین نے، اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے انہیں یہ طاقت دی تھی، یہ صلاحیت عطا کی تھی۔ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کے ساتھ ذوالقرنین نے یہ دیوار بنا دی، یاجوج و ماجوج کو بند کر دیا گیا۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ملتا ہے ہمیں یہ واقعے کے ساتھ ساتھ کہ جو شخص کسی سلطنت میں فساد پھیلا رہا ہو،
قتل و غارت کے ذریعے کسی اور ذریعے فساد پھیلا رہا ہو، حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو جیل میں بند کر دے، اس کو قید کر دے تاکہ اس کا فساد نہ پھیلے۔ ذوالقرنین حاکم وقت تھے، ان کو بند کر دیا، قید کر دیا اللہ کے حکم سے تاکہ ان کا فساد رک جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، ایک دن سوئے ہوئے تھے، سیدہ زینب بنت جحش نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی فرماتی ہیں استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نومه وهو محمر وجهه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اچانک نیند سے بیدار ہوئے، چہرہ سرخ تھا، چہرہ لال سرخ تھا، اور فوراً ہی آپ کی زبان پر یہ جملے تھے، لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب، لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یأجوج ومأجوج ہاکذا۔ نیند سے اچانک اٹھے، اور پیغمبر کی نیند ایسی ہے کہ نیند میں بھی اللہ کی وحی آتی رہتی ہے، نیند میں بھی اللہ کی وحی آتی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، پریشانی کی وجہ سے چہرہ سرخ ہے، اور کیا فرماتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ویل للعرب، عرب کے لیے ویل ہے، لوگوں کے لیے ویل ہے۔ یہاں رک کر اس جملے کی وضاحت کرنا ضروری سمجھوں گا۔ کچھ لوگوں نے آج عرب دشمنی میں، مسلمانوں کی دشمنی میں اس حدیث کے معنی کو تبدیل کیا ہے، اور اس چاہت میں ہیں کہ کب عرب تباہ ہوتا ہے۔ ویل کا معنی تباہی، بربادی، ہلاکت، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا عرب ہلاک ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اس لیے ویل عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں ایک ایک لفظ کے کئی ایک معنی ہوتے ہیں، صرف ایک معنی نہیں۔ ویل کا معنی جہنم کے اندر ایک وادی بھی ہے، ویل کا معنی ہلاکت اور بربادی بھی ہے، اور ویل کا لفظ تعجب اور حیرت پر بھی بولا جاتا ہے، تعجب اور حیرت پر بھی بولا جاتا ہے۔ اگر ویل کا معنی ہم جہنم کی وادی لے لیں، یا ویل کا معنی تباہی، بربادی، ہلاکت لے لیں، تو یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد لفظ العرب ہے، العرب، اور یہ جو العرب ہے نا، لفظ عربی گرامر میں یہ لام عہد جنس کا ہے، اس سے مراد پوری عرب قوم، پوری عرب قوم۔ اور اللہ کے پیغمبر نے جب فرمایا، اس وقت عرب قوم میں صحابہ کرام بھی تھے، صحابہ کرام بھی تھے۔ اگر قیامت تک ہونے والی عرب قوم بھی مراد لے لیں، العرب، پوری قیامت تک آنے والی نسل عرب کو بھی شامل ہو سکتا ہے، تو تب بھی صحابہ کرام اس زمرے میں آتے ہیں۔ تو کیا اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کرام کے لیے جہنم بتائی ہے، بربادی اور ہلاکت بتائی ہے؟ نہیں۔ یہاں مفسرین نے، شارحین نے یہی لکھا ہے کہ العرب سے مراد صرف عربی نہیں، اللہ کے پیارے رسول نے العرب اس لیے بولا ہے کہ اس وقت اسلام میں زیادہ تر لوگ عربی تھے، قلیل لوگ غیر عربی تھے، اس لیے لفظ غالباً بولا جاتا ہے۔ العرب سے مراد پوری دنیا ہے، نمبر ایک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ویل کا معنی یہاں ہلاکت بھی نہیں، تباہی بھی نہیں، بربادی بھی نہیں، جہنم کی وادی بھی نہیں، بلکہ ویل کا یہاں معنی حیرت اور تعجب ہے، تعجب ہے لوگوں پر۔ من شر قد اقترب، اس شر سے جو قریب آ چکی ہے۔ وہ شر کون سی ہے؟ فتح اليوم من ردم یأجوج و مأجوج، آج اللہ نے یأجوج و مأجوج کی دیوار کو تھوڑا سا سوراخ کر دیا ہے۔ اپنے ہاتھ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ بھی فرمایا، سیدہ زینب نے سوال بھی کیا، حضرات میں نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ یہاں ویل کا معنی تعجب ہے، حیرت ہے،
کئی ایک احادیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کی دلیل میں ہیں۔ صرف ایک حدیث اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو اختصاراً بتاتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سفر کر رہے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام تھے۔ ایک صحابی اپنے پاس قربانی کا جانور لے کر جا رہا تھا، قربانی کا جانور لے کر جا رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارکبھا، اس پر سوار ہو جاؤ، جانور موجود ہے، جانور بھی سواری والا ہے، اونٹ ہے، اور آپ پیدل چل رہے ہو، سوار ہو جاؤ۔ اس نے عرض کی اللہ کے رسول انہا بدنا، یہ قربانی کا جانور ہے، اس لیے میں اس پر سوار نہیں ہو رہا۔ ابھی سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ فرماتے ہیں وَيْلَكَ ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ۔ اب یہ کون ہے؟ صحابی۔ اب ویل کا معنی جہنم کی وادی کرتے ہیں، تو صحابی کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے نامزد کر کے جہنمی فرمایا ہے؟ نہیں۔ ویل کا معنی تباہی و بربادی کرتے ہیں، تو صحابی کو بد دعا دی ہے نبی علیہ السلام نے؟ نہیں۔ ویل کا معنی تعجب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تعجب ہے تیرے اوپر، سواری کا جانور ہے تو اس پر سوار نہیں ہوتا، سواری کا جانور ہے سوار نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی تعجب کا معنی ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ نے یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اتنا سا سوراخ کر دیا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتی ہیں اے اللہ کے رسول انہلک وفینا الصالحون، کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہلاک کر دے گا، تباہ کر دے گا کہ ہمارے اندر نیک لوگ بھی موجود ہوں، نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی اللہ ہمیں برباد کر دے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث، اللہ ہلاک کرے گا، نیک لوگ موجود ہوں گے، اللہ کے عذاب آئیں گے، لیکن کب؟ جب نیک لوگ کم ہوں گے اور برے لوگ زیادہ ہوں گے، اللہ کی طرف سے عذاب آئیں گے۔ پھر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یاجوج و ماجوج دنیا میں موجود ہیں، اللہ کے حکم سے قید ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان یاجوج و ماجوج یحفرون کل یوم، یاجوج و ماجوج کو جب سے اس دیوار کے پیچھے چھپا دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے، وہ روزانہ کی بنیاد پر اس دیوار کو تراشتے ہیں اور کاٹتے ہیں، اس کو کاٹتے رہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حتی اذا کانوا یرون شعاع الشمس، جب وہ اس دیوار کو کاٹ کاٹ کر اتنا باریک کر دیتے ہیں کہ دوسری طرف سے سورج کی شعاعیں بھی ان کو نظر آ جائیں، اتنا باریک سا حصہ باقی بچتا ہے، قال الذی علیہم ارجعوا فسنحفرہ غدا، جو ان کا امیر ہے، جو ان کا بڑا ہے، وہ ان کو کہتا ہے رک جاؤ، شام ہو گئی ہے، ابھی چھوڑ دو، واپس اپنے گھروں میں لوٹو، کل آئیں گے اور یہ بقیہ حصہ کاٹ کر ہم یہاں سے نکلیں گے اور انسانیت میں تباہی برپا کریں گے، انسانیت میں تباہی پیدا کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں فَيُعِيدُهُ اللَّهُ أَشَدَّ مَا كَانَ، اللہ اس کو دوبارہ مضبوط کر دیتا ہے، وہ پہلے سے بھی مضبوط ہو جاتی ہے، پھر آ جاتے ہیں، پھر کاٹتے رہتے ہیں، پھر وہی کہتا ہے، واپس چلے جاتے ہیں، پھر پوری ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حتی اذا بلغت مدتہم، جب ان کا وہ وقت آ جائے گا، جب اللہ نے ان کو نکالنا ہے اپنے حکم سے، وہ وقت جب آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ یحفرون حتی اذا کانوا یرون شعاع الشمس، جب اس کو دیوار کو کاٹتے کاٹتے کھودتے کھودتے ختم کرتے کرتے وہاں تک پہنچیں گے کہ اب دوسری طرف سے سورج کی شعاعیں نظر آنے لگی ہیں، قال الذی علیہم، ان کا امیر کہے گا، ان کا امیر کہے گا ارجعوا، چھوڑ دو اسے، واپس لوٹو، فَسَتَحْفِرُونَهُ غَدًا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ کل اللہ کے حکم سے ہم اسے کاٹ دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ لفظ انشاءاللہ یہ بڑا اہم لفظ ہے، بڑا اہم لفظ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کفار نے، مشرکین مکہ نے 3 سوال پوچھے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ کل جواب دوں گا، بڑی معروف بات ہے، کل جواب دوں گا۔ انشاءاللہ آپ نے نہیں پڑھا، مسلسل 15 دن تک اللہ نے وحی نہیں کی۔ آپ کی امید یہی تھی کہ اللہ کی وحی آئے گی، کل انہیں بتا دوں گا۔ مشرکین مکہ بار بار آ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ یہ نبی نہیں ہے،
اس کو ان سوالوں کے جواب نہیں آ رہے۔ 15 دن تک اللہ نے وحی بند کر دی، پھر اللہ رب کریم نے وحی کے ذریعے ان تینوں سوالوں کے جواب بھی بتائے اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں پڑھا تھا، آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں پڑھا تھا، اتنا اہم۔ اس لیے ہمارے لیے بھی یہ بات ضروری ہے اور اہم ہے، جب بھی وہ کام کرنے کا ارادہ کریں تو لفظ انشاءاللہ ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ کی چاہت، اللہ کی منشا شامل کر دی، اب اللہ رب کریم اس میں برکت دیتا ہے، اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ یاجوج و ماجوج کا جو امیر ہے وہ کیا کہے گا کہ آج اس کو چھوڑ دو، کل انشاءاللہ تعالی اس کو کاٹ دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فیعودون الیہ، اگلے دن جب واپس آئیں گے، اگلے دن جب واپس آئیں گے، وَهُوَ كَهَيْئَتِهِ حِينَ تَرَكُوهُ، جس طرح اس کو باریک چھوڑ کر گئے تھے اسی طرح کھڑی ہے۔ اب دیوار دوبارہ موٹی نہیں ہوئی، مضبوط نہیں ہوئی، اسی طرح کھڑی ہے، اب آ کر اس کو کاٹ لیں گے، اور کاٹتے ہی باہر آ جائیں گے، باہر نکلتے ہی فساد پھیلا دیں گے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے الفاظ ہیں، جب ان کی دیوار ٹوٹے گی، وہ دیوار سے نکلیں گے، اذ اوحى اللہ الی عیسی ابن مریم، ادھر اللہ رب کریم عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب کریم حکم دیں گے، کیا؟ اللہ پاک فرمائیں گے انی قد اخرجت عبادا لی، میں نے اپنے ایسے بندوں کو نکال دیا ہے، ایسی ایک قوم میں نے بھیج دی ہے، لا یدان لأحد بقتالہم، پوری دنیا میں کسی کے پاس میں نے اتنی طاقت نہیں رکھی جو لڑائی میں ان کا مقابلہ کر سکے۔ تمہارے پاس ان کے ساتھ جہاد کرنے کا، لڑائی کرنے کا، مقابلہ کرنے کا کوئی فورس نہیں، کوئی طاقت نہیں، اس لیے فحرز عبادی الی الطور، میرے بندوں کو لے کر کوہ طور پر چڑھ جاؤ، طور پہاڑ پہ چلے جاؤ۔ اب یہ لوگ نکل گئے وہاں سے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت لے کر کوہ طور پہ چلے جائیں گے۔ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں یتحسن الناس، لوگ اپنے اپنے قلعوں میں بند ہو جائیں گے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرب قیامت، جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ پرانا اسلحہ دوبارہ لوٹ آئے گا، اسی طرح اس اسلحہ سے، لڑائی سے بچاؤ کے اسباب بھی پرانے آئیں گے۔ پرانے دوروں میں، پرانے زمانے میں لڑائی سے بچاؤ کے لیے قلعے بنائے جاتے تھے، دوبارہ وہی قلعے آ جائیں گے۔ لوگ، ہر قوم کا اپنا اپنا قلعہ ہے، ہر علاقے کا اپنا قلعہ ہے، لوگ ان قلعوں میں بند ہو جائیں گے۔ اب یہ فوراً نکلیں گے، اور نکلتے ہی کیا کریں گے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہی دوڑیں گے، قرآن کریم ہے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، ہر اونچی جگہ سے ایسے دوڑتے ہوئے محسوس ہوں گے، دوڑتے ہوئے آئیں گے، دوڑ لگائیں گے کہ اب یہ دیوار ختم ہو گئی، اب انسانیت کو نہیں بچانا، نہیں چھوڑنا۔ اور آتے ہی سب سے پہلے بحیرہ طبریہ، ایک سمندر کا حصہ ہے بحیرہ طبریہ، وہاں پہنچیں گے، اور پوری قوم نہیں پہنچے گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یمر اوائلہم، ان کے لشکر اور دستے کا صرف اگلا حصہ، آگے جو چند لوگ ہوں گے وہ بحیرہ طبریہ پر پہنچیں گے، فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، اس سمندر کے حصے پر بیٹھ کر پانی پئیں گے، سمندر پورا خشک ہو جائے گا، بحیرہ طبریہ خشک ہو جائے گا، وہاں سے آگے چلے جائیں گے۔ پچھلی قوم جب آئے گی وہ آ کر اس بحیرہ طبریہ کو دیکھیں گے، ادھر ادھر سے دیکھیں گے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ پہلے اس سے واقف تھے، ادھر ادھر دیکھنے کے بعد یہی کہیں گے آپس میں، لوگوں کہ ایک عرصہ پہلے یہاں پانی ہوتا تھا، اب پانی کیوں نہیں ہے؟ مانا یہ لوگ اس کو جانتے ہیں، اور بڑی کثیر تعداد ہے۔ اب یہ دنیا میں پھیل جائیں گے، قتل و غارت شروع کر دیں گے، قتل و غارت شروع کر دیں گے، اتنا فساد پھیلائیں گے، اتنا فساد۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ قتل و غارت کرتے ہوئے، فساد پھیلاتے ہوئے کہیں گے ایک دوسرے سے کہ قہرنا اہل الارض، ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا، زمین میں جتنے لوگ تھے ہم نے ان کو قتل کر دیا، ہم ان پر غالب آ گئے۔ اس لیے کہ اکثر لوگ قلعوں میں چھپے ہوئے، پوشیدہ ہیں،
چند ہی ان کے ہاتھ لگے، قتل ہو گئے، سب کچھ ویران کر دیا۔ اب کیا کہیں گے کہ اپنے تیر آسمان والوں کی طرف پھینکو تاکہ ہم ان پر بھی غالب آ جائیں۔ تیر نکالیں گے، آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَيَغْضِبُ اللَّهُ بِالدَّمِ، ان کے تیر آسمان کی طرف جائیں گے، جب واپس گریں گے یہ اپنے تیروں کو دیکھیں گے، اللہ ان کے تیروں کو خون لگا کر بھیجے گا، خون لگے ہوئے تیر گریں گے، یہ خوش ہو جائیں گے اور نعرے لگائیں گے قَهَرْنَا أَهْلَ الْأَرْضِ وَعَلَوْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ، ہم زمین والوں پر بھی غالب آ گئے، آسمان والوں پر بھی غالب آ گئے، فساد پھیلا دیں گے۔ کچھ عرصے میں ہی لوگ اپنے قلعوں میں تنگ ہو جائیں گے، لوگ اپنے قلعوں میں تنگ ہو جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتنا تنگ ہو جائیں گے، اتنا تنگ کہ کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو جائیں گی، وہ تو کم چیزیں لے کر گئے تھے، ختم ہو جائیں گی۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے حتیٰ یکون رأس الثور خیر لأحدہم من مئات دینار لأحدکم اليوم، اس وقت کھانے پینے کی اشیاء اتنا کم ہوں گی، اتنا تنگی ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس وقت بیل کا ایک سر میں کتنا گوشت ہوتا ہے، کتنا کچھ ہوتا ہے، تھوڑا سا ہے، فرمایا یہ بھی اتنا بڑی غنیمت ہوگی، اتنی بڑی چیز ہوگی ان لوگوں کے سامنے کہ آج جتنا تمہارے سامنے 100 دینار کی قیمت ہے۔ صحابہ کرام سے فرمایا 100 دینار تمہارے نزدیک اتنا قیمتی نہیں جتنا اس دور میں ان لوگوں کے نزدیک ایک بیل کا سر قیمتی ہوگا۔ 100 دینار آپ اندازہ تو لگائیں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مختصراً اندازہ لگایا تو مجھے یہی پتہ چلا کہ آج کے دور کے 50 لاکھ بنتے ہیں۔ 100 دینار سونے کا تھا اس وقت، آپ اندازہ لگائیں کہ 20 دینار پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، 7.5 تولے سونا بنتا ہے 20 دینار کا، اور 100 دینار اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یعنی 50 لاکھ آج کے دور کا، اس وقت کا، یہ گھٹیا ہے، کم ہے۔ اس وقت اگر کسی شخص کو بیل کا ایک سر مل جائے کھانے کے لیے، لوگوں کو مل جائے، اتنا جب تنگ ہو جائیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس تنگی کی کیفیت میں لوگ کوہ طور پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ اللہ سے دعا کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ساتھ ملا کر، کوہ طور پر موجود مسلمانوں کو ساتھ ملا کر اللہ سے دعا کریں گے ان کی تباہی اور بربادی کی۔ اللہ رب کریم ان کی دعا کو قبول کرے گا اور فَيُرْسِلُ اللَّهُ فِي رِقَابِهِمُ النَّغَفَ، اللہ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا، یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں کیڑا پیدا کر دے گا، ایسا کیڑا ہوگا کہ ایک ہی دن میں سارے کے سارے مر جائیں گے، سارے مر جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب یہ سارے مر جائیں گے، سنن ابن ماجہ کے الفاظ والذی نفسی بیدہ، لوگوں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ جب مریں گے اور زمین پر پڑے ہوں گے ان کو درندے اور جانور کھائیں گے، ان کا گوشت کھا کر لَتَسْمَنُوا وَتَشْكَرُوا شَكْرًا، درندے اور جانور پہلے سے کہیں زیادہ موٹے ہو جائیں گے، یاجوج و ماجوج کا گوشت کھائیں گے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ کا عذاب آئے گا اور یاجوج و ماجوج دنیا سے مٹ جائیں گے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کوہ طور سے نیچے اتریں گے، لوگ مسلمان اپنے اپنے قلعوں سے باہر آئیں گے، فَلَا يَجِدُ أَحَدُهُمْ، ان میں سے کوئی ایک اتنا جگہ نہیں پائے گا، موضع شبر، حدیث کے الفاظ ہیں، ایک بالشت کی جگہ زمین پر خالی نہیں ہوگی جہاں ان کی لاش نہ پڑی ہو اور بدبو نہ ہو، لاشیں پڑی ہوں گی یاجوج و ماجوج کی، تباہی ہو جائے گی، اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے، سارے مر جائیں گے، زمین پر ایک بالشت جگہ خالی نہیں ہے۔ اب دوبارہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو اکٹھا کر کے اللہ رب کریم سے دعا کریں گے، اللہ رب کریم سے دعا کریں گے، اللہ رب کریم ایسے پرندے نازل کرے گا، ایسے پرندے نازل کرے گا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کَآنَاقِ الْبُخْتِ، بختی اونٹ، عرب کا ایک
اونٹ کی قسم ہے بختی، بہت بڑا اونٹ ہے، بڑا معروف اونٹ ہے۔ فرمایا اس اونٹ کی گردن جتنا بڑی ہے، اس قدر پرندے آسمانوں سے نازل ہوں گے اور ان کو اٹھا کر وہاں پھینکیں گے جہاں اللہ کا حکم ہوگا۔ یاجوج و ماجوج کو یہ پرندے اٹھا کر پھینک دیں گے، زمین خالی ہو جائے گی، خالی ہو جانے کے بعد فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اللہ رب کریم بارش نازل کرے گا، ایسی بارش کہ فَلَا يَتْرُكُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ، کوئی کچا گھر کوئی پکا گھر بارش کے قطرات سے محفوظ نہیں رہے گا۔ کچے گھر ہیں تب بھی بارش، پکے ہیں تب بھی بارش، اتنی بارش ہوگی، اتنی بارش کہ اللہ رب کریم اس پوری زمین کو یغسل الارض، اللہ زمین کو دھو کر چٹیل میدان کر دے گا، پوری زمین کو دھو کر چٹیل میدان کر دے گا، اور اس قوم کی جو تباہیاں ہیں، عذاب سارے اس قوم سے مٹ جائیں گے۔ اب مسلمان باہر آ جائیں گے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اب تنگی کی اس کیفیت میں اللہ رب کریم سے دوبارہ ایک دعا کریں گے، دعائے برکت کریں گے، برکت کی دعا۔ اللہ رب کریم اتنا برکت سے رزق نازل کرے گا اور اتنا امن و امان قائم کرے گا۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی بتایا ہے کہ اتنا برکت ہوگی، انگور کا ایک گچھا اور ایک خوشہ پورا خاندان کھاتا رہے گا، ختم نہیں ہوگا۔ ایک انار اتنا برکت والا ہوگا کہ پورا خاندان اس کو ختم نہیں کر سکے گا۔ اور جب بھی دنیا میں امن و امان قائم ہوا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، جب بھی دنیا میں امن و امان قائم ہوا ہے، اللہ کی توحید اور وحدانیت کا پرچم گڑ گیا ہے، اللہ رب کریم نے اسی وقت امن و امان کی برکت سے دنیا میں برکتیں نازل فرما دی۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ آپ گزشتہ امتوں میں بھی دیکھ لیں، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے استاد سے ایک روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک ہمارے بادشاہ تھے، بڑے ہی دیندار، بڑے امانت دار، ان کے دور میں اللہ نے ایسی برکت نازل کی کہ یہ جو ککڑیاں، کھیرے، جو پابیاں آپ کھاتے ہیں، یہ اتنا لمبے ہو گئے تھے کہ 25 فٹ کی یہ ککڑیاں ہوتی تھیں، اتنی برکت۔ اور گندم کا دانہ کھجور کی گٹھلی کی برابر۔ یہ برکت اللہ دیتا ہے، کب دیتا ہے؟ جب لوگ اہل توحید بن جائیں اور دنیا میں امن قائم ہو جائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے برکت بھی ہوگی، امن بھی قائم ہوگا کہ زہریلی چیزوں کی اللہ زہر ختم کر دے گا، چھوٹے چھوٹے بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے اور بھیڑیے بکریوں کو اس طرح چرائیں گے جیسے کتے بکریوں کی چروائی کرتے ہیں، ان کی رکھوالی کرتے ہیں۔ درندے جانوروں کو کوئی نقصان نہیں دیں گے، انسانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور زہریلی چیزیں انسانوں کے تابع ہو جائیں گی، نہیں کاٹیں گی۔ یہ امن کا دور ہوگا، اور اس دور میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حج بھی کریں گے 40 سال کی حکومت کرنے کے بعد۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ عزیز ساتھیو، یہ ہمارا جو ٹاپک چلتا آ رہا ہے علامات قیامت کے حوالے سے، اس کا آج یہ عنوان تھا یاجوج و ماجوج کا خروج اور ظہور، جس کے بارے میں اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں بھی چند اشارے کیے ہیں، نبی علیہ السلام نے وضاحت کی ہے۔ مختصراً آپ ساتھیوں کے سامنے کچھ جملے میں نے عرض کیے ہیں۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے اللہ رب کریم ہم سب کو عقیدت توحید کی نعمت عطا فرمائے، قرآن و حدیث پر چلنے والا بنائے، اور دین حق کی فہم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔